إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقال الحسين عليه السلام هل من ناصر ينصرنا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صل علی محمد تمام مومنین سے گزارش ہے کہ قاضی غلام مرتضیٰ مرحوم اللہ مقامہ برادر محمد علی کے والد محمد عباس کے والدین جملہ مومنین و مومنات اور باقی جن احباب کے اسماء گرامی مجھے دیے گئے ہیں تمام احباب سے گزارش ہے کہ ان کے سارے ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں۔ اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب حضرت کا استغاثہ جو آپ نے عصر عاشور بلند فرمایا تھا، فرماتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے مددگاروں میں سے ایسا مددگار جو میں حسین کی مدد کرے۔ بہت توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اگرچہ میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا انوکھا موضوع ہے اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بڑا باقی موضوعات سے ہٹ کر تھوڑا سا موضوع ہے، لیکن ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں وہ ایام تقاضا کرتے ہیں کہ اسی موضوع پہ گفتگو کی جائے۔ کیا ہے حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے مددگاروں میں سے ایسا مددگار جو میں حسین کی مدد کرے، جو میں حسین کی نصرت کرے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ مدد مانگ کیسی رہے، توجہ کیجیے گا، بہت زیادہ توجہ فرمائیے۔ کیسی مدد مانگ رہے ہیں؟ پیاسا ہوں پانی پلاؤ، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، دشمنوں میں گھر گیا ہوں، دشمنوں کے گھیرے کو توڑ کر میری ان سے حفاظت کرو اور مجھے ان دشمنوں سے بچاؤ۔ جی اگر اسی لیے مدد مانگ رہے ہیں تو پھر عصر عاشور کے بعد
یہ استغاثہ ختم ہو جانا چاہیے. ایسے ہی ہے. اگر پانی پینے کی مدد مانگ رہے ہیں، کھانا کھانے کی مدد مانگ رہے ہیں، دشمنوں کو ہٹانے کی اور اپنی حفاظت کی اور اپنے قاتلوں کو اپنے سے دور کرنے کی مدد مانگ رہے ہیں، تو پھر حضرت کا یہ استغاثہ عصر عاشور کے بعد ختم ہو جانا چاہیے. لیکن آپ سبھی احباب اور تمام مومنین معززین اس بات کے قائل ہیں کہ یہ استغاثہ 1400 سال کے بعد آج بھی فضا کے دوش پہ اور ہوا کے گوش میں موجود ہے یا نہ. فضا کے دوش میں اور ہوا کے گوش میں آج بھی یہ استغاثہ موجود ہے یا نہیں موجود؟ تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ. آج بھی یہ استغاثہ 1400 سال کے بعد بھی موجود ہے. اگر 1400 سال کے بعد بھی یہ استغاثہ آج تک موجود ہے، اور صرف آج تک موجود نہیں، صبح قیامت کے طلوع کرنے تک حضرت کا یہ استغاثہ موجود رہے گا اور سنائی دینے والوں کو سنائی دیتا رہے گا. تو مقصد کیا تھا اس استغاثے کا؟ اور صرف ایک یہ استغاثہ نہیں، دوسرا بھی سنیے. حل میں مغیثی یغیثنا، کوئی تو حسین کی فریاد کو سنے. حل میں مغیثی یغیثنا، کوئی تو حسین کی فریاد کو سنے. بھئی کیسی تھی وہ زہرا کے نام کی فریاد؟ کیسی چاہ رہے تھے وہ مدد؟ کیسی چاہیے حسین کو نصرت؟ جی اگر پانی کی بات ہے تو اگر چاہوں تو امکان کے نظاروں کو بدل دوں، اجرام کی کشتی کے کناروں کو بدل دوں، بہتے ہوئے دریاؤں کے دھاروں کو بدل دوں. جی ایسے ہی ہے نا. اگر پانی کی بات ہے کہ پانی مانگنا چاہ رہے ہیں تو کیا نہیں کر سکتے؟ اگر چاہوں تو امکان کے نظاروں کو بدل دوں، بہتے ہوئے دریاؤں کے دھاروں کو بدل دوں، اجرام کی کشتی کے کناروں کو. ایسے ہی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ پانی والی مدد تو وہ چاہ نہیں رہے، پانی والی نصرت تو حسین کو چاہیے نہیں. کیا بھوک مٹانے والی مدد چاہ رہے ہیں تو وہ بھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اور خدا کیا ارشاد فرماتا ہے، اے اہل بیت پیغمبر، اگر تم کوئی شکریہ یا کوئی جزا نہیں چاہتے تو پھر کان سعیکم مشکورا، میں خدا تمہارا شکریہ ادا کروں. پانی تو نہیں چاہیے حسین کو، بھوک مٹانے والی مدد بھی نہیں چاہیے. باقی رہ گئی یہ بات کہ کیا دشمنوں کے گھیرے کو توڑنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ والی مدد درکار ہے اس کے لیے تو عباس کافی تھا، اس کے لیے تو ولی اکبر کافی تھے. جی اس کے لیے تو حبیب ابن مظاہر کافی تھا. تو پتہ چلا نہ تو پانی پینا چاہتے ہیں، نہ بھوک مٹانا چاہتے ہیں، نہ دشمنوں کے گھیرے کو توڑنا چاہتے ہیں. تو پھر یہ جو فرما رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے ایسا مددگار
جو حسین کی مدد کرے، اے زہرا کا لال مدد چاہتا تو کیسی ہے؟ تو جو میں سمجھا ہوں وہ ایک ہی بات ہے، ایک ہی مد میں مدد مانگ رہا ہے حسین کہ وہ مقصد جس کی خاطر میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کوئی میرے اس مقصد پہ عمل کرنے والا؟ ہے کوئی میرے اس مشن کی حفاظت کرنے والا؟ ہے کوئی اس ہدف کو پھیلانے میں میری مدد و نصرت کرنے والا؟ ہم میں سے کون ہے جو حسین کے مقصد کی مدد کرنا چاہتا ہے؟ روایتی گفتگو کا مجھ سے آپ توقع مت رکھیے گا کہ میں وہ کوئی نعروں والی گفتگو کرتے ہیں، وہ تو سلیقہ ہی بھول گیا، نعروں والی گفتگو کرنے کا تو سلیقہ اور طریقہ ہی بھول گیا۔ ضرورت آگے سمجھ کی ہے۔ مقصد ہے حسین، کیا تھا مقصد ہے حسین؟ کیا تھا ہدف حسین؟ کیا مشن تھا زہرا کے لال کا؟ توجہ فرمائیے گا۔ جب مقصد حسین کی بات کی جاتی ہے تو میرے سامنے تو دو مقصد ہیں۔ میرے سامنے کتنے مقصد ہیں؟ دو۔ ایک وہ مقصد ہے جو ہم نے بنا دیا ہے، حسین کے کربلا میں آنے کا ایک وہ مقصد ہے جو ہم نے بنا لیا ہے، اور ایک مقصد وہ ہے جو خود زہرا کے لال نے بتلایا ہے۔ وہ مقصد کربلا میں، حسین کے کربلا میں آنے کا وہ مقصد جو ہم نے بنایا ہوا ہے، چاند رات سے محرم کو شروع کرنا ہے، مجالس بھی کروانی ہے، عزاداری بھی کروانی ہے، ماتمداری بھی ہونی ہے، سینہ کوبی بھی ہونی ہے، سینہ زنی بھی ہونی ہے، جلوس بھی ہونے ہیں، اور 12 محرم کو۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، کربلا چاند رات کو شروع ہوتی ہے یا شام غریبہ کو شروع ہوتی ہے؟ سوچئے بھائی، میں تو فکر دینے کے لیے آیا ہوں۔ اصل کربلا جو ہے وہ چاند رات سے ہے یا پھر شام غریبہ سے ہے؟ چاند رات سے لے کر، توجہ کیجئے گا، چاند رات سے لے کر عصر عاشور تک یہ پیش خیمہ ہے کربلا کا۔ جی، چاند رات سے لے کر عصر عاشور تک، یا 2 محرم سے لے کر عصر عاشور تک یہ پیش خیمہ ہے کربلا کا۔ کربلا شروع تو اب ہو رہی ہے۔ جب کربلا شروع ہونے لگتی ہے ہم گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب کربلا کا آغاز ہونے لگتا ہے ہم اختتام کر دیتے ہیں۔ توجہ سے بات سمجھ آ رہی ہے میری گزارش؟ ایک مقصد تو وہ ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے، چاند رات سے شروع کرنا ہے، شام غریبہ اور زیادہ سے زیادہ 12 محرم تک۔ اس کے بعد اس دوران کیا کرنا ہے؟ مجالس، عزاداری، ماتمداری، سینہ زنی، سینہ کوبی، جلوس، ایک یہ مقصد۔ اور ایک وہ مقصد ہے جو زہرا کے لال نے مدینہ سے نکلتے ہوئے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو بتایا تھا۔ فرما رہے ہیں انی لم اخرج شرا ولا بدرا لا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ فرمایا میں حسین کسی غرور اور گھمنڈ کی خاطر مدینہ سے نہیں نکل رہا، میں حسین کسی ظلم اور فساد کی خاطر مدینہ سے نہیں نکل رہا۔ تو پھر زہرا کا لال مدینہ چھوڑ کیوں رہے ہو؟
बल खरजतो लितलब इस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूलिल्लाह, बल्कि मैं मदीना से निकल इसलिए रहा हूँ कि नाना की उम्मत की इस्लाह कर सकूं। बुलंदतर सलवात असल हदफ करबला, असल मकसद करबला इस्लाह उम्मत। और फिर इस्लाह के पहलू और इस्लाह के फार्मूले भी बतलाए ज़हरा के लाल ने कि इस्लाह हो कैसे सकती है। तवज्जो कीजिएगा, बतलाया ज़हरा के लाल ने कि इस्लाह हो कैसे सकती है। पहले नंबर पे इरशाद फरमाया असीरा बिसीरते जद्दी व अबी। तर्जमा करूँ इस जमले का? एक तर्जमा आपने सुना हुआ होगा, एक तर्जमा मैं करूँ। असीरा बेसीरते जद्दी व अबी, फरमाया इस्लाह हो इस तरह सकती है कि मैं अपने नाना की उम्मत को अपने नाना और अपने बाबा के किरदार का कैदी बना दूं। कैसे इस्लाह हो सकती है? किरदार का, सीरत का, तो फरमाइएगा जी, अपने नाना और अपने बाबा की सीरत का कैदी बना दूं। क्या मतलब? जब इंसान असीर हो जाता है तो फिर उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। भाई कैदी की भी कोई अपनी मर्जी है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो फरमाया से ना, कैदी की भी कोई अपनी मर्जी है। न उसका खाना अपनी मर्जी का है, न पीना अपनी मर्जी का है, न सोना अपनी मर्जी का है, न जागना अपनी मर्जी का है, न उठना अपनी मर्जी का है, न बैठना अपनी मर्जी का है, न मरना अपनी मर्जी। पूरी जिंदगी मनमानी करने वाले का ताल्लुक करबला से नहीं। मैं करता अपनी मनमानी रहूं, 355 दिन में अपनी मनमानियां करूं और चांद रात को कहूं कि मैं हुसैनी हूं। हुसैन को 10 दिनों वाला हुसैनी नहीं चाहिए। हुसैन को मजमा नहीं, मुखलिस चाहिए। तवज्जो, हुसैन मजमे का नहीं, मुखलिस का तकाजा करता है। ज़हरा के लाल को इज्तिमा नहीं, इखलास चाहिए। हुसैन को हुजूम नहीं, शऊर चाहिए। तो बोले फरमाना से बात, अगर मजमे की जरूरत होती, जुमला कह दो, अगर मजमे की जरूरत होती तो शब आशूर चराग ना बुझाता। शब आशूर चराग बुझा के कहना कि जो जाना चाहता है चला जाए, मैं उससे अपनी बैयत उठाए लेता हूँ। इस बात की दलील है कि हुसैन को मजमा नहीं, मुखलिस चाहिए। हुसैन को इज्तिमा नहीं, इखलास चाहिए। अगला जुमला अर्ज करूं, हुसैन को हुजूम और जलूस नहीं, हुसैन को शूर चाहिए। जी, हुसैन को तो शऊर चाहिए। और अगला जुमला भी कह रहा हूं, और जो अपना शऊर बेदार करते हैं फिर हुसैन उसका इंतजार भी करते हैं। जो शऊर को बेदार करते हैं हुसैन उनका इंतजार करते हैं, और इस अंदाज में इंतजार करते हैं कि अपने भाई अब्बास से कहते हैं, उमर साद से कहो एक रात की मोहलत। क्या एक रात जिंदा रहना चाहते थे? वो हुसैन जो मदीना से निकले और ये कहते हुए चले आ रहे थे
کہ اگر زندگی کا خاتمہ موت کی صورت میں ہے تو پھر کیوں نہ شہادت کو قبول کر لیا جائے؟ کیا سمجھتے ہو؟ ایک رات زندہ رہنا چاہتے تھے، جانتے تھے کہ ان 32,000 میں، ان 32,000 میں ایک ایسا ہے جس کا شعور بیدار ہونے والا ہے، اور اس کے شعور کے بیدار ہونے تک حسین انتظار کر دیتا جی کیا انتظار یا نہیں؟ کیا سمجھتے ہو کہ حسین ایک نفر کا انتظار کر رہے تھے یا شعور کے بیدار ہونے کا انتظار کر رہے تھے؟ حسین کس کا انتظار کر رہے تھے؟ ایک نفر کا، ایک نفر اور میری طرف آ جائے، ایک بندہ اور میری طرف آ جائے۔ کوئی سیاسی لیڈر تو ہے نہیں حسین کے جوڑ توڑ کر رہا تھا، توجہ فرمائیے گا جی، حسین کوئی سیاسی لیڈر تو ہے نہیں کہ جوڑ توڑ کر رہے تھے کہ کل یزید کا ایک اور بندہ، اور بندہ بھی آپ نے اس سپہ سالار کو توڑوں گا، نہیں، جان رہے تھے، جانتے تھے کہ اس کے اندر شعور بیدار ہو رہا ہے اور ہو جائے گا اس کے اندر شعور بیدار، اور پھر کتنا ظرف کریم ہے حسین جی، کتنا ظرف کریم ہے حسین۔ یہ میرا جملہ نہیں، خیانت ہوگی اگر میں کہوں کہ میں کہہ رہا ہوں، نہیں، میرا جملہ نہیں، علامہ نقد مرحوم اعلی اللہ مقامہ کا جملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کتنا ظرف کریم ہے حسین، کہ بتا تو پہلے دیا تھا کہ میرا مہمان آنے والا ہے، یہ بتا تو پہلے دیا تھا، عباس میرا مہمان آنے والا ہے، اکبر میرا مہمان آنے والا ہے، تم نے اس کا استقبال کرنا ہے، بتا تو پہلے دیا تھا کہ میرا مہمان آنے والا ہے۔ اور جب وہ مہمان آیا ہے، اس مہمان نے قدموں پہ سر رکھا ہے، فرماتے علامہ نقل مرحوم فرماتے ہیں اب کتنا ظرف کریم ہے حسین کہ اس کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے ارشاد فرماتے ہیں ارے بھائی سر تو اٹھاؤ، تم ہو کون؟ ارے بھائی سر تو اٹھاؤ، تم ہو کون؟ فرماتے یہ بات نہیں کہ پہچان نہیں رہے تھے، پہچانتے تھے، جانتے تھے کہ آنے والا کون آ رہا ہے، نام سے اس لیے نہیں پکارا کہ کہیں اگر میں کہہ دوں ہر سر اٹھا تو ہر شرمندہ نہ ہو جائے۔ کتنا ظرف کریم ہے حسین، ہر کا نام اس لیے نہیں لے رہے کہ کہیں میرے نام لینے سے ہر شرمندہ نہ ہو جائے۔ کیا سبق حاصل کیا آپ نے اور میں نے ان ایام عزا سے؟ جتنے بڑے گناہگار ہو جائیں، جتنے بڑے مجرم ہو جائیں، کیا آپ اور میں ہر سے بڑے مجرم ہیں؟ جی آپ اور میں ہر سے یقیناً بڑے مجرم اور بڑے گناہگار یقیناً نہیں ہے۔ پھر یہ ہماری بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ پورے 10 دن تک خیمہ حسینی میں بھی آتے رہے ہیں۔ یہ مجلس عام مجلس تھی یا خیمہ حسینی تھا؟ یہ مجلس تھی یا خیمہ حسینی تھا؟ یہ امام بارگاہ تھی یا خیمہ حسینی تھا؟ تو پھر مجھے اپنے آپ پہ اور اپنی قسمت پہ ماتم نہیں کرنا چاہیے کہ کتنے دنوں سے خیمہ حسینی میں آ رہا ہوں، نہ آج تک شعور بیدار کر سکا ہوں، نہ زہرا کے لال کے خیمے میں آ کر اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتا۔
دو دو تین تین چار چار گھنٹے کی مسلسل مجالس میں ہم نے اپنے آپ کو ایک منٹ کے لیے بھی خیمہ حسینی میں محسوس کیا ہے؟ خیمہ حسینی میں آئے ہیں یا حظ نفس کے لیے آئے ہیں؟ فلاں خطیب جملے بڑے اچھے لگاتا ہے، فلاں قاسم فلاں ذاکر قصیدہ بڑا اچھا پڑھتا ہے، فلاں کا مسدس بہت اعلیٰ ہے. یہی کچھ سننے نہیں آئے. وہ قصیدہ بڑا اچھا پڑھتا ہے، وہ خطبے کے بعد بند بڑا اچھا پڑھتا ہے. تھوڑی زبان تک جملہ آکھا جا وہ دا بند تا مجھ ہی نہیں بچیں دی. ناراض ہو گئے. برائے صحت و سلامتی علماء حقہ بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ تو مسدس کا شہنشاہ ہے بھائی، ایسا مسدس پڑھتا ہے کہ کمال کر دیتا ہے. مسدس سننے آئے ہو یا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آئے ہو؟ اللہ اکبر. ایک شخص نے مکان بنوایا اور اس کا ایک روشن دان بھی رکھا. دوسرے نے پوچھا کیوں روشن دان کیوں رکھا ہے؟ کہنے لگا ہوا آئے گی. توجہ کیجیے گا، روشن دان اس لیے رکھا ہے ہوا آئے گی. تو وہ کہنے لگا ہوا تو اس سے آئے گی، لیکن اگر تھوڑی سی نیت تبدیل کر لیتا تو یہ روشن دان تیرے لیے باعث ثواب ہوتا. میں نے کمرے کا روشن دان رکھا ہے، اس میں نیت تبدیل کرنے سے یا نہ کرنے سے ثواب عذاب کا کیا تعلق ہے؟ کہنے لگا ابھی جیسے تم کہہ رہے ہو کہ میں نے روشن دان اس لیے رکھا ہے کہ یہاں سے ہوا آئے گی، اگر نیت یہ ہوتی کہ روشن دان اس لیے رکھا ہے کہ آذان کی آواز آئے گی سبحان اللہ. تو ہوا تو آنی تھی. یہ روشن دان رکھنا تیرے لیے باعث ہے. ارے بھائی مسدس تو تو نے سننا ہی سننا ہے، قصیدہ تو نے سننا ہی سننا ہے، بند تو اس نے پڑھنا ہے اور تو نے سننا ہے. خطیب نے چٹکلا لگانا ہے، تو نے سننا ہے، تو نے واہ واہ بھی کرنی ہے، تو نے اس کو داد بھی دینی ہے، لیکن کم از کم نیت تو یہ کر کہ حسین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. حسین کی کچہری میں حاضر ہو رہا ہوں، نیت تو یہ کر لے. سمجھ آ رہی مجھے گزشتہ کیا کیا ہم نے 10 دنوں میں؟ مہینے کے بعد اگر گورنمنٹ کے ہدف کے مطابق ملازم ہدف کو پورا نہ کرے، دفتر والے شوکاز نوٹس دے دیتے ہیں، دوسرا نوٹس، تیسرا شوکاز نوٹس، اور پھر آخر کیا ہوتا ہے؟ ایک جملہ کہہ دوں، اگر جناب کے طبع نازک پہ ناگوار نہ گزرے اور اگر گزر بھی جائے تو کیا ہوگا؟ اگلے سال میں سے دیسو اس تو ڈھیر تک کر کچھ نہیں سکتے جی، رزق کو آپ میرا بند کر نہیں سکتے جی، کیونکہ رزق کا وعدہ تو خدا نے کیا ہوا ہے، اور رزق کے معاملے میں جو خود مجھ جیسا عاجز ہے جی، جو خود عاجز ہے مجھ جیسا، ایک عاجز دوسرے عاجز سے توقع کرے گا تو کیا کرے گا جی؟ کیا کر سکتا ہے؟ کیسی توقع کر سکتا ہے؟ حکومت آپ کو دیتی ہے 30,000 روپے، 40,000 روپے، لاکھ روپے مہینے کا، زیادہ سے زیادہ تنخواہ
17 ग्रेड वाले अफसर की या 18 ग्रेड वाले अफसर की कितनी होगी? लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, चलो 3 लाख लगा ले। 3 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको देती है तनख्वाह, और फिर आपको एक टारगेट देती है कि इस महीने में आपने इस टारगेट को अचीव करना है। अगर आप उस टारगेट को अचीव न कर सकें तो आपको शोकॉज नोटिस दिया जाता है दोबारा से 12, और जब 3 महीनों के 3 शोकॉज नोटिस पे भी आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते तो हुकूमत आपकी तनख्वाह बढ़ा देती है या दफ्तर से निकाल देती है, फारिग कर देते हैं जी। जो 3 लाख 30 दिनों का 10,000 रुपीज पर डे हुकूमत जो आपको दे रही थी, उसके लिए अगर आपने उनके टारगेट को अचीव नहीं किया, वो ये कहकर आपको दफ्तर से निकाल देंगे कि आपकी आउटपुट नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझ पे फतवा ना लगा देना, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 10 दिनों का 10-10 लाख रुपया एक बंदे को देने के बाद 11 मुहर्रम को कभी आपने सोचा है कि इस 10 लाख की आउटपुट क्या है? पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु हमने तो उसे 10 लाख दिया, वो हमें क्या देकर गया? और ये 10 लाख तो वो है जो आपने उसको कैश की सूरत में दिया है, और रोजाना की बुनियाद पे आप घंटों की सूरत में जो उसको करोड़ों रुपए दे रहे हैं। हर चीज का प्लस माइनस किया कीजिए। अगर एक बंदे का 1 घंटा 5,000 रुपए में हो और वहां 1,000 बंदा इकट्ठा हो जाए, 1 घंटा हो 5,000 का, तो कीजिएगा, इंसान के पास इस दौर में सबसे कीमती तरीन चीज जो है वो वक्त है ना। अगर आपका 1 घंटा 5,000 रुपए का है और मुझे सुनने के लिए इकट्ठे हुए 1,000 अफराद, तो ये 1 घंटा कितने में पड़ा? 5 करोड़ में। क्या बात, चुप कर गए हो? गलगौड़ी की थी हमें जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये 1 घंटा कितने करोड़ का है? 5 करोड़ का तो ये 1 घंटा है, और 1 लाख रुपया इस घंटे का उसको देना है इन कैश। 5 करोड़ 1 लाख रुपए में आपने जाकिर साहब से लिया, खतीब और वाइज और मौलाना अल्लामा और हुज्जतुल इस्लाम से लिया 1 घंटा। इस 1 घंटे के बाद आपने कभी सोचा है कि वो 1 घंटा जो करोड़ों रुपए का था वो हमें क्या देकर गया है जी? या उस 1 घंटे के बाद आप ये तबसरा करते हुए नजर आते, वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, कैसा अकीदा देके गया है कि हुसैन को माना है तो नमाज की जरूरत नहीं। ये समझो कीजिए, मेरी बात पे गौर कीजिए, इसको समझने की कोशिश करें। माशाअल्लाह। अज़ादारी का ये मतलब नहीं है कि 10 दिन जनाब हमने जाकिर मौलवी की जेबें भरी है और शऊर बेदार नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मकसद हम समझे हैं उसमें तो हम कामयाब हुए हैं, लेकिन जो मकसद ज़हरा के लाल का था ये करबला में क्यों जा रहा हूं? तलब इस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूलिल्लाह,
نانا کی امت کی اصلاح کروں اور اصلاح کے پہلو اور فارمولے بھی بتائے. اسیرہ بصیرت جدی و ابی، اپنے نانا اور اپنے بابا کے کردار کا قیدی بناؤں ان کو. اے حسینی، یہ کربلائی، یہ عاشورائی، تو قیدی ہے، آزاد نہیں. دیکھ. اور دوسرا پہلو کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. امر بالمعروف کروں، ہم کتنا امر بالمعروف کر رہے ہیں؟ عزاداری رسم تو نہیں، توجہ، عزاداری رسم تو نہیں، رسم ہے یا حقیقت ہے؟ جی تو کہیں گے یہ رسم ادا روح بلالی نہ رہی ہے. عزاداری رسم نہیں، عزا کربلا قصہ نہیں، کربلا کہانی نہیں، کربلا داستان نہیں، کربلا افسانہ نہیں ہے، کربلا ناول نہیں ہے، کربلا ڈائجسٹ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق ہم کربلا کو پڑھتے چلے جائیں اور اپنی مرضی کے مطابق ہم کربلا کو سنتے چلے جائیں. نہیں، کربلا نہ سننے کے لیے مرضی چاہتی ہے نہ پڑھنے کے لیے مرضی چاہتی ہے. کربلا وہی چاہتی ہے جو اصل کربلا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں موضوع کو. بھائی حسین کربلا میں کیوں گئے تھے؟ دین بچانے کے لیے. اب تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ. ماشاءاللہ. کربلا کیوں گئے تھے؟ دین بچانے کے لیے. کربلا کیوں گئے تھے؟ اسلام بچانے کے لیے. کربلا کیوں گئے تھے؟ شریعت بچانے کے لیے. ایسے ہی نا. کربلا کیوں گئے تھے؟ عقیدہ توحید بچانے کے لیے. جی، کربلا کیوں گئے تھے؟ عقیدہ نبوت کو بچانے کے لیے. کربلا کیوں گئے تھے؟ عقیدہ ولایت و امامت کو بچانے. یہی مقصد ہے نا کربلا کا. اسی لیے کربلا گئے تھے. اب میں نے ایک بار پڑھ دیا، اب آپ سے دوہراؤں گا. کربلا کیوں گئے تھے؟ سب بولیے نا بھائی. کربلا کیوں گئے تھے؟ اسلام بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے، شریعت بچانے کے لیے، عقیدہ توحید بچانے کے لیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس دین کو بچانے کے لیے زہرا کا لال کربلا گیا تھا، وہ دین ہمارے پاس کہاں ہے؟ کیا وہ دین ہمارے گھروں میں ہے؟ جس شریعت کو بچانے کے لیے حسین گئے تھے، کیا وہ شریعت ہمارے پاس ہے؟ جس قرآن کی حفاظت کے لیے حسین نے اکبر کا سینہ دیا تھا، کیا وہ قرآن تیرے اور میرے گھر میں ہے؟ جس شریعت کی حفاظت کے لیے زہرا کے لال نے عباس کے شانے کٹوائے تھے، کیا وہ آج شریعت ہمارے پاس موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے مقصد عزاداری؟ فقط ہجوم، مجمع، وہبہ، جلوس، ماتمداری، سینہ زنی، سینہ کوبی، پھر تو میں سمجھتا ہوں یہی مقصد کربلا بچ گیا. جی، اگر میرا جوان دیندار نہیں ہے، اگر میرے گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہے، اگر میری مسجد آباد نہیں ہے، میری مسجد نمازیوں سے خالی ہے، جی، اگر میری بہن، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے سر پہ دوپٹہ، چادر، حجاب اور پردہ نہیں ہے، تو پھر کہاں ہے مقصد حسین؟ پھر تو وہی مقصد حسین بچ گیا ہے جو میں نے ابھی گزارش کی ہے. صرف مجلس، صرف ماتم، صرف عزاداری، صرف ہجوم، صرف جلوس، یہی مقصد تھا زہرا کے لال کا.
یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ اور اگر کوئی بندہ بات کر دے تو اس پہ وہابی اور مقصر کا فتویٰ لگا کر اس کو سائڈ میں لگا دیا جاتا ہے. یہ تو آزاداری کا دشمن ہے. یہ نہیں چاہتا کہ مجلس ہو. بھائی کون آزاداری کا دشمن ہے؟ کون بدبخت آزاداری کا دشمن ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ آزاداری کے وقت بھی نماز ہو. نماز بر وقت، آزاداری ہر وقت. نماز بر وقت، آزاداری ہر وقت. اور اگر تو توجہ کیجیے گا، اگر تو معرفت والا کربلائی ہے تو تیری نماز بھی آزاداری ہے. آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی اگر تو معرفت والا کربلائی ہے، اگر تو معرفت والا عزادار ہے، اگر تو معرفت والا حسینی ہے تو پھر تیری نماز، بلکہ نماز کا ہر رکن عزاداری ہے. تو معرفت حاصل تو کر. اگر تو کربلا کی معرفت رکھتا ہے تو وضو کرتے ہوئے تیرے چلو میں جب پانی آتا ہے تو تیری عزاداری کے لیے یہی کافی ہے. ایک بار چلو بھرے پانی کو دیکھ اور پھر اتنا کہہ دے زہرا کا لال تیرے اصغر کے لیے تو اس سے بھی کم پانی چاہیے. ہوتی ہے عزاداری یا نہیں؟ کیا امام علی زین العابدین علیہ السلام نے عزاداری اسی انداز سے نہیں منائی؟ سامنے پانی آیا ہے رو پڑے ہیں، سامنے کھانا آیا ہے رو پڑے ہیں. بازار میں قصاب کو جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، پوچھا رک جا کیا تو نے اس کو پانی پلایا ہے؟ حضرت ہم مسلمان ہیں، ہم پیاسے جانور کو ذبح نہیں کرتے. فوراً کی بابا کی عزاداری منہ کیا کربلا کی جانب، او میرا مظلوم بابا، او میرا غریب بابا، او میرا پیاسا بابا، او میرا مسافر بابا. لوگ تو جانوروں کو بھی پیاسا ذبح نہیں کرتے. تجھے 3 دن کا پیاسا ذبح کرنا. تو کربلا کی معرفت تو حاصل کر. تیری تمام کی تمام عبادات آزاداری ہے. تیرا وضو بھی آزاداری ہے، تیری نماز بھی آزاداری ہے. تیری نماز بھی آزاداری ہے. اور صرف تیری نماز آزاداری نہیں، اگر تو کربلا کا عارف ہے، اگر تجھے کربلا کی معرفت ہے تو پھر تو دوسروں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر بھی عزاداری کر سکتا ہے. جب بند کمرے میں اپنی بیٹی کو سر پہ دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر عزاداری. اے زہرا کا لال تیرا شکریہ، اے حسین کی بہن تیرا شکریہ. زہرا کا لال میری بہن اور بیٹی تو آج دوپٹے اور چادر میں گھر کے بند کمرے میں دوپٹہ اور چادر اوڑھ کر نماز پڑھ رہی ہے. اے علی کی بیٹی تیرا شکریہ. اے حسین کی بہن تیرا شکریہ، اے علی کی بیٹی تیرا شکریہ. جلے ہوئے خیموں کے درمیان تیری پڑھی ہوئی نماز نے میری بیٹی کو نمازی بنا دیا ہے. اتنا سوچ کے بیٹی کو بند کمرے میں نماز پڑھتا ہوا دیکھ کے عزاداری کر. اور جب وہ نماز پڑھ چکے نا
تو پھر اس کی پیشانی چوم کے کہے بیٹا تو خوش قسمت ہے، تیرے سامنے تیرے بھائی کا لاشا تو نہ تھا۔ شکریہ ادا کرنا بہن کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر، عزاداری بھی کر، ماتم بھی کر، سینہ زنی بھی کر، نہیں روکتا میں تجھے، کون روکتا ہے؟ بہن اور بیٹی کو نماز پڑھتے ہوئے عزاداری کر، گریہ بھی کر، ماتم داری بھی کر، سینہ زنی بھی کر، سینہ کوبی بھی کر، اور اس بہن اور بیٹی کو بھی کہے کہ تو نے نماز پڑھ لی ہے، اب ذرا زینب کا شکریہ ادا کر دے کہ تو نے بھائی کے قاتل کے سامنے تو نماز نہیں نہ پڑھی۔ تو عزاداری کی معرفت حاصل تو کر، پھر دیکھ تیرے اندر یہ عزاداری تیرے اندر تبدیلی کیسے پیدا کرتی ہے۔ صرف یہی نہیں، آذان کی آواز سن کر جب تیرا بیٹا وضو کر کے مسجد کی جانب جانے لگے نا، جب تیرا بیٹا آذان کی آواز سن کر مسجد کی جانب جانے لگے تو کربلا کی طرف منہ کر کے کہہ دینا، اے مشکل سے اکبر کا لاشا اٹھانے والا حسین، اے صبح عاشور کا مؤذن اکبر تیرا شکریہ۔ عزاداری بھی کر، گریہ بھی کر، ماتم بھی کر، سینہ زنی بھی کر، اور ساتھ اتنا بھی کہے اے صبح عاشور کے مؤذن اکبر تیرا شکریہ، تیری صبح عاشور کی آذان نے میرے بیٹے کو نمازی بنا دیا۔ تو معرفت والا عزادار بات تو صحیح، غور تو کر، اگر تو معرفت والا حسینی بن گیا تو پھر تیری نماز بھی عزاداری بن جائے گی۔ تو جیسے کہاں ہے وہ دین جس کو حسین نے بچایا تھا؟ کہاں ہے وہ قرآن جس کو حسین نے بچایا تھا؟ کہاں ہے وہ نماز جس کو حسین نے بچایا تھا؟ اگر چاند رات سے لے کر 12 محرم تک میرا کردار تبدیل نہیں ہو سکا، میری مردہ روح زندہ نہیں ہو سکی، نیا جملہ دے کے جا رہا ہوں، مردہ روح۔ آپ کہو گے کہ ہم تو مردہ جسم سمجھتے تھے کہ جسم مردہ ہوتا ہے، بدن مردہ ہوتا ہے، روح زندہ رہتی ہے، روح مردہ نہیں ہو سکتی۔ آج مولانا نے کہہ دیا کہ مردہ روح کو زندہ کرنا، کیا سمجھتے ہو؟ پھر واپس پلٹتا ہوں 1 منٹ کے لیے، آدھے منٹ کے لیے، کیا سمجھتے ہو؟ جو حسین کا دشمن حسین کے مقابل کھڑا تھا، اس کی روح زندہ تھی یا روح مردہ تھی؟ حسین کے دشمن کا بدن تو زندہ تھا، روح مردہ تھی۔ کیا اس مردہ ارواح ہجوم کے اندر کسی نے اپنی روح کو، مردہ روح کو زندہ بھی کیا ہے یا نہ؟ ہے؟ کس نے؟ ہر نے، ماشاءاللہ، کس نے زندہ کیا ہے؟ ہر نے۔ اور جب روح زندہ ہوئی ہے، جب شعور بیدار ہوا ہے، توجہ کیجئے گا، جب روح زندہ ہوئی ہے، جب شعور بیدار ہوا ہے، تو یہ فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے
اور ادھر کھانا بھی ہے، ادھر پانی بھی ہے، ادھر دولت بھی ہے، ادھر ثروت بھی ہے، ادھر حکومت بھی ہے، ادھر سلام بھی ہے، ادھر سلیوٹ بھی ہے، ادھر زندگی بھی ہے، مگر یاد رکھ اور یزید کے ساتھ رہ کر، زندہ رہ کر بھی مرد آباد ہونا پڑے گا۔ بے شمار مارا باجی مارا باجی یہ ادھر تمام اسباب زندگی، اسباب حیات ادھر موجود ہیں، اور اگر تو زندہ رہ بھی گیا تو یزیدیت کے ساتھ زندہ رہ کر بھی مردہ باد ہونا پڑے گا۔ اور اگر تو زہرا کے لال کے قدموں میں چلا جاتا ہے اور اپنا سر حسین کے قدموں پہ قربان کر دیتا ہے تو پھر اور یاد رکھ حسینیت کے ساتھ مر کر بھی زندہ باد ہو جائے گا۔ ادھر سر سلامت رہنے کے باوجود سر جھکانا پڑے گا، ادھر سر سلامت بھی رہ جائے تو اس کے باوجود بھی تجھے سر جھکانا پڑے گا، اور اگر حسین کی خدمت میں چلا جاتا ہے تو تو سر کٹوا کر بھی سر بلند ہو جائے۔ حسین سر کٹوا کے سر بلند ہوا ہے یا نہیں؟ اور سر کٹوا کے سر بلند ہوا ہے یا نہیں؟ جی حسینیت اور کربلا تو روح کو بیدار کرتی ہے۔ جو میں نے استغاثہ پڑھا تھا حضرت کا، اس کو مرسلک کرتا ہوں اور آپ کی رحمتوں کو تمام کروں، ایک جملہ مسائل درج کروں۔ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میں حسین کی مدد کرے؟ کیسے؟ ہے کوئی تم میں سے ایسا جو میرے بچائے ہوئے دین پہ عمل کرے؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی تم میں سے ایسا جو حسین کی بچائی ہوئی شریعت پہ عمل کرے؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی تم میں سے ایسا جو حسین کے بچائے ہوئے قرآن کی تلاوت کرے؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی تم میں سے ایسا جو حسین کی بچائی ہوئی نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرے؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی تم میں سے ایسا جو مسجدوں کو آباد کر کے حسین کی مدد کرے؟ ہے کوئی تم میں سے ایسا جو تلاوت قرآن کر کے حسین کی مدد کرے؟ ہے کوئی تم میں سے ایسا جو دین دار بن کر، دین شناس بن کر حسین کی مدد کرے؟ اگر ہم یہ سب کر رہے ہیں تو پھر ہم نے حل من ناصر ینصرنا کو سنا ہے اور اس پہ لبیک، قبلہ فرما رہے لبیک کہی ہے جی، اس پہ بھی گزارش کر دوں لبیک۔ اچھا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ آپ کو کوئی پکارے تو اس پکار کا جواب کیا ہوگا؟ لبیک۔ ایک اور جانب آج آپ کی توجہ متوجہ کرتا ہوں، مبذول کرواتا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ آج مولانا نے سب کچھ آج ہی بیان کرنا تھا اور ساری باتیں آج ہی ایک ہی مجلس میں، نہیں، کل بھی بیان کروں گا اور اس سے آگے کروں گا انشاءاللہ۔ جی، جب آپ کو کوئی بلائے، پکارے، آواز دے تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ لبیک۔ حسین نے جو کہا حل من ناصر ینصرنا، تو اس کا جواب کیا بنتا ہے؟ لبیک یا حسین۔ یہی جواب بنتا ہے نا؟ توجہ ہے؟ کیا جواب بنتا ہے؟ لبیک یا حسین۔ سب کہتے ہیں نا مل کے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہی جواب بنتا ہے نا؟ اگر حسین کے استغاثے حل من ناصر ینصرنا کا جواب لبیک یا حسین ہے تو پھر یہ الوداع سیدہ کیا ہے؟
परेशान हो गए, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मरहबा 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 परेशान हो गए ना। माशाल्लाह। हमारे यहाँ तो शाम गरीबा या 12 मुहर्रम को अलविदा है, क्या बात है। ये रस्म है ना हमारे यहाँ। जियो जियो शाम गरीबा या 12 मुहर्रम की मजलिस के बाद और बताओ भाई किसको अलविदा कह रहे हो? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अलविदा कह किसे रहे हो? क्या अलविदा का मतलब भी समझा है या समझे बगैर अलविदा कह दिया है? अलविदा का मतलब तो ये होता है जिसको अपने से दूर किया जाए या जिससे खुद दूर हुआ जाए। अल्लाहु अकबर मरहबा जी मरहबा। यार कोई तो समझे ना मेरी गुजारिश। माशाल्लाह। अलविदा का क्या मतलब है? आपके घर मेहमान आया, वो जाने लगा, आपने अपने भाई से बेटे से कहा कि जाओ इसको अलविदा करो। आप किसी के घर मेहमान गए, 3 4 दिन 5 दिन 10 दिन ठहरे, 10वें दिन अलविदा मैं जा रहा हूं। अलविदा के 2 ही माने बनते हैं ना, या किसी को अपने से दूर करना या खुद किसी से दूर हो जाना। अगर यही 2 माने हैं तो फिर 12 मुहर्रम को आपका अलविदा सैयदा कहना क्या समझो? अपने को हुसैन से दूर कर रहे हो या हुसैन को अपने से दूर कर रहे हो? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर मरहबा मरहबा जी, अपने को हुसैन से दूर कर रहे हो या फिर हुसैन को अपने से दूर कर रहे हो? दोनों सूरतों में तवज्जो कीजिएगा, दोनों सूरतों में कुर्ब यजीद लाज़िम आ जाएगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपने को हुसैन से दूर करके किसके कुर्ब में जाना चाह रहे हो? या हुसैन को अपने से दूर करके किसको अपने करीब करना चाह रहे हो? कभी इस पे भी सोचा है? हुसैन के लिए कभी अलविदा सैयदा नहीं, बल्कि हमेशा लब्बैक या हुसैन। छोड़िए इन रस्मों को, दूर निकलिए इन रस्मों के कोनों से, बाहर आइए इन रसूमात से। अज़ादारी रस्म नहीं, हकीकत है। हकीकत को भूल के रस्मों के पीछे दौड़ पड़े हम। पता नहीं किसने हमें सिखा दिया और लगा दिया इसके पीछे अलविदा सैयदा। नहीं, हुसैन को कभी अलविदा न कहे, बल्कि हुसैन को ऐसा लब्बैक कहे कि तेरे हर बाल बाल से और तेरे लू लू से लब्बैक या हुसैन की सदा बुलंद हो। फिर तो मजा है लब्बैक या हुसैन कहने का। और अजीब अंदाज है हमारा कि जब हुसैन को लब्बैक कहने का वक्त आता है, हम हुसैन को अलविदा कह रहे होते हैं। भाई हुसैन तो असर आशूर के बाद लब्बैक चाह रहे थे ना, हैं? हुसैन तो असर आशूर के बाद लब्बैक चाह रहे थे, हम असर आशूर के बाद कह रहे हैं अलविदा सैयदा। तो भाई करबला को समझो तो सही, करबला घर नहीं, करबला बना नहीं, करबला को समझ। आज करबला बनाई जा रही है, आज करबलाएं घड़ी जा रही है, आज करबला पता नहीं किस अंदाज में तेरे सामने पेश की जा रही है। ना, करबला बनाई नहीं जाती, करबला घड़ी नहीं जाती। अब तो करबला को समझने की जरूरत है। समझ करबला को। करबला रिज़ाए परवरदिगार है। बस आखिरी जुमला, करबला रिज़ाए परवरदिगार है, करबला मर्ज़ी इलाही है। वज़ाहत करूंगा मैं अपने जुमले की। करबला रिज़ाए इलाही है,
کربلا مرضی پروردگار ہے. دلیل بھی رکھتا ہوں، اگر کربلا رضائے پروردگار نہ ہوتی تو اکبر کے لاشے پہ نہ کہتا رزم بقضائے. کہا ہے نا رزم بقضائے. میرے لب تیری رضا پہ راضی ہے حسین. وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ، تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے حسین کا. حل من ناصر ینصرنا کا استغاثہ بلند کیا. ویسے تو اس استغاثے کو سب نے سنا، لیکن تاریخ کہتی ہے جیسے رباب کے 6 مہینے کی اصغر میں سنا ہے نا، اجرکم علی اللہ، اجرکم اجرکم. اس انداز میں کسی نے نہیں سنا. خیموں میں کہرام مچا، مظلوم نے ذوالجناح کی باغیں خیموں کی جانب موڑی. خیمے کے دروازے پہ آ کے اپنی بہن سے ایک مظلومیت بھرا سوال کیا ہے، اپنی بہن سے ایک غربت بھرا سوال کیا ہے حسین نے. بڑا غربت بھرا سوال تھا، بڑا مظلومیت بھرا سوال تھا. فرماتے ہیں بہن زینب کیا کوئی مستور مر گئی ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آپ نے گریہ تو کر لیا لیکن مظلوم کے سوال پہ غور نہیں کیا. یہ پوچھنا بہن کوئی مستور مر گئی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ مرد تو بچا کوئی نہیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اور خدا آپ کی اولاد کی حفاظت فرمائے. مرد تو بچا کوئی نہیں تھا، ایک بچ گیا تھا جو بیمار تھا، بچ ایک ہی گیا تھا جو بیمار تھا. میری آقا زادی فرماتی ہیں نہیں بھیا مستور تو کوئی نہیں مری، البتہ اصغر نے میدان جانے کی تیاری کی. بھیا اصغر نے میدان جانے کی اجرکم علی اللہ، اصغر نے میدان جانے کی تیاری کی ہے. گھوڑے زین سے نیچے تشریف لائے، اصغر کو اٹھایا، چلنے لگے. اصغر کی ماں سامنے آ کے کہتی ہے مولا ایک بار اصغر مجھے دے. کیوں اصغر کی ماں میدان نہیں لے جانا؟ عرض کرتی ہے نہیں مولا بیٹا تیرا ہے، مال اللہ کا ہے، منع نہیں کرتی، مگر مولا اولو محمد کی ماں نے اپنے فوجی تیار کیے ہیں، قاسم کی ماں نے اپنی قربانی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. مولا اگرچہ 6 مہینے کا ہے مگر ہے تو فوجی، ہے تو کربلا کا سپاہی. مولا مجھے اصغر کو تیار کرنے دے. مولا میں نے اصغر کو تیار کرنا ہے. اصغر کو لیا، دوسرے خیمہ میں آئی، خشک بالوں میں کنگھی کی، سبز کرتا پہنایا. مصیبت کا جملہ سنیں گے ہو چھوٹی اولاد والوں، برداشت کرو گے. صاحب مقتل نے ایک بڑا غربت بھرا جملہ لکھا ہے کہ اصغر کے پیاسے ہونٹوں پہ بوسہ دیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اصغر کی ماں نے اصغر کے پیاسے ہونٹوں پہ ایک بوسہ دیا اور بوسہ دے کے کہتی ہے اصغر خیمے میں پانی تھا نہیں. اصغر خیمے میں پانی تھا نہیں، اگر پانی ہوتا تو پلا کے روانہ کرتی. بھلا میں کوئی ہاجرہ سے کم تھی؟ اصغر میں ہاجرہ سے کم تو نہ تھی.
असगर दूध का हक माफ नहीं करोगी। अजरकम अलल्लाह, अगर हुसैन जख्मी हो गया दूध का हक माफ नहीं करोगी। मौला के हाथों में दिया, मौला चलने लगे। अब एक मरतबा फिर रोका। अर्ज करती है मौला असगर को ऐसे नहीं ऐसे उठा के चलो। रबाब इसकी वजह क्या है? रबाब इसकी वजह क्या है? अर्ज करती है मौला पहली बात तो ये है कि मेरा है 6 महीने का नाजुक फूल, सूरज अपने जौबन पे है, सूरज पूरी तवाज़ुन से चमक रहा है और मेरा अजरकुम अलल्लाह मेरा है 6 महीने का नाजुक फूल। मौला असगर का सारा आपके कंधे से होगा, आपके चेहरे का साया वो मेरे नाजुक फूल पे पड़ेगा। और दूसरी वजह ये है मौला मेरी और असगर की है आखिरी मुलाकात, आपका मुंह मैदान की जानिब होगा, असगर का मुंह खयाम की जानिब होगा। मौला जब तक मेरी नजर काम करेगी तो मैं अपने असगर का चेहरा अजरकुम अलल्लाह। बस 2 जुमले और मुसीबत के सुनिए, 2 जुमले सुनिए और मुसीबत के। मैदान में आए, कहो फौजी अशकिया तुमने मेरे भाई मारे, मेरे बेटे मारे, मेरे जवान मारे, मेरे मेहमान मारे, मेरे अंसार मारे, मेरे साथी मार दिए, ये मेरा एक छोटा बच्चा बच गया है। ये तलज़्ज़ा जिस पे हालत लिज़ा तारी है, जिस पे हालत लिज़ा तारी है। हालत लिज़ा समझते हो? अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है हालत लिज़ा समझते हो? जब मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है ना, जब मछली को पानी से बाहर निकाला जाता है तो पहले वो ऊपर उठती है, फिर अपने आप को जमीन पे गिराती है। जब उसकी ये ताकत खत्म हो जाती है तो कभी दाएं करवट तब्दील करती है तो कभी बाएं करवट तब्दील करती है। जब उसकी ये ताकत भी खत्म हो जाती है ना तो अब वो प्यास की वजह से कभी मुंह को खोलती है, कभी मुंह को बंद करती है, कभी मुंह को खोलती है, कभी मुंह को बंद करती है। मछली की इस हालत को अरबी जुबान में कहते हैं हालत लिज़ा। मुहिब अली शाह साहब फरमाया करते थे, ज़हरा के लाल ने जो फरमाया कि असगर पे हालत लिज़ा तारी है, अरबी जुबान में इससे आगे जुमला कोई न था, लेकिन असगर की हालत इससे भी आगे थी। किबला कैसे थी? फरमाते हैं उस वक्त प्यास की वजह से असगर की हालत ये हो गई थी, मुंह खुल जाता था तो बंद न हो सकता था, मुंह बंद हो जाता था तो खुल। आपके घरों में भी छोटी औलाद हो गई, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें 6-8 महीने का बच्चा मौजूद न हो। जिस घर में 6 या 8 महीने का बच्चा मौजूद ना हो, जब बच्चे को प्यास लगती है ना तो माँ उसका रोना ही समझ जाती है कि अब मेरा बच्चा दूध नहीं पानी मांगता है। और माँ करती क्या है, एक प्याले में पानी डालती है, माँ डालती है एक प्याले में पानी और वो पूरा प्याला इस 6 महीने के मुंह के साथ नहीं लगाती, बल्कि अपनी ये 2 उंगलियां उस प्याले में डालती है और प्याले से निकाल कर ये 2 उंगलियां उस 6 महीने के बच्चे के ऊँटा पे रख दी। अजरकुम अलल्लाह। हुसैन ने असगर के लिए कोई दरिया तो न मांगा था, हुसैन ने असगर के लिए कोई मशकीज़ा तो न मांगा था, हुसैन ने असगर के लिए कोई पूरा एक प्याला भी न मांगा था।
مانگا تھا تو صرف اتنا پانی دے دو کہ میرا اصغر سیراب ہو جائے. ابن سعد نے کہا حرملا اقطع کلام الحسین، حرملا حسین کے کلام کو قطع کر. عزادارو اس نے 6 شعبہ تیر کمان میں چڑھایا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جس کاریگر نے کربلا کی جنگ کے لیے ہتھیار بنائے تھے کیا اس نے کوئی ایسا تیر بھی بنایا ہوگا جو 6 مہینے کے بچے کو مارا جائے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس کاریگر نے میدان کربلا اور جنگ کربلا کے لیے ہتھیار بنائے تھے کیا اس نے کوئی ایسا تیر بھی بنایا تھا جو 6 مہینے کے بچے کو مارا جائے؟ اور تیر تو چڑھائے جاتے تھے اونٹوں کو گرانے، اور تیر تو برسائے جاتے تھے جوانوں کا سینہ چھلنی کرنے کے لیے. 6 شعبہ تیر کمان میں چڑھا، صرف چڑھا نہیں. عزادارو یہ صرف 6 شعبہ تیر صرف کمان میں چڑھا نہیں بلکہ اس ملعون میں جتنا زور تھا اس نے پورا زور لگا کے اس تیر کو چھوڑا. تیر فراتے لیتا ہوا آیا قلوب اصغر میں پیوست. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. 6 شعبہ تیر 6 مہینے کے بچے کے گلے میں لگا. ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک اصغر ذبح ہوئے. اب عزادارو جو اگلا تاریخ کا مقتل کا جملہ ہے خدا کرے میں پڑھ لوں اور آپ اس کو سن کر برداشت کر لیں. مقتل کہتی ہے یرفرفو علی صدر ابی کالطیر المذبوح. تیر کھانے کے بعد اصغر اپنے بابا کے سینے پہ ایسے تڑپنے لگے وہ جیسے ذبح شدہ پرندہ تڑپتا ہے. اصغر تیر کھانے کے بعد یرفرف علی صدر ابی کالطیر المذبوح اپنے بابا کے سینے پہ ایسے تڑپنے لگے وہ جیسے ذبح شدہ پرندہ تڑپتا ہے. بس آخری جملہ آپ کی مصیبتوں کو تمام کرو. لے کر پہنچے خیمہ کے دروازے پہ. اصغر کی ماں نے پوچھا مولا کیا میرا اصغر پانی پی آیا ہے؟ کیا میرا اصغر سیراب ہو گیا ہے؟ ہاں باپ تیرا اصغر سیراب ہو گیا ہے. بابا کی ابا کے دامن میں چھپا ہوا تھا نا اصغر. اب میری آقا زادی نے جو دامن ابا ہٹایا کیا دیکھا ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک جب ذبح شدہ اصغر کو دیکھا نا اب حسین سے تو کوئی سوال نہیں کیا البتہ اصغر سے ایک سوال کیا. میری آقا زادی کہتی ہے اب میں سنو کا یونہار یا بنائی اصغر مجھے اتنا تو جواب دے اور کیا تو جیسے بچے بھی ذبح کیے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه